ایک تو یہ کم پڑھے لکھے ہیں، دوسرا یہ کوشش بھی نہیں کرتے۔ عمران خان کی یہ بات آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی۔ اس بات کا اندازہ آپ ایسے لگا سکتے ہیں کہ پچھلے دنوں پنجاب حکومت نے اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے پاکستان کے بہت ہی مشہور اخبارات میں 60 صفحوں پہ مشتمل ایڈورٹائزمنٹ دی ہے۔ اور اس سے قبل شہباز شریف کی حکومت کو جب 1 سال پورا ہو گیا تھا فروری میں، تو انہوں نے بھی سیم چیز ریپیٹ کی تھی۔ اپنی بے مثال کارکردگی کو دکھانے کے لیے ان لوگوں نے پاکستان کے مشہور اخبارات کے فرنٹ پیج کو خریدا تھا اور اس پہ اپنی کارکردگی دکھائی تھی، جس میں لفظ بے مثال بھی غلط لکھا گیا تھا۔ اب ان کے پاس کہنے کو جب کچھ ہوتا نہیں تو پورا ملبہ اٹھا کے عمران خان کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ عمران خان کی وجہ سے پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا تھا، ہم نے کوشش کی، ہم نے پاکستان کو بچایا۔ لیکن اس بات کا اندازہ ہم کیسے لگائیں گے کہ ہمارے لیے عمران خان کی حکومت اچھی تھی یا جو پی ڈی ایم کی کرنٹ گورنمنٹ ہے یہ ہمارے لیے اچھی ہے؟ اور اس کا اندازہ ہم ایک ہی بات سے لگا سکتے ہیں کہ دونوں گورنمنٹ کو کمپیئر کریں۔ عمران خان کی گورنمنٹ مارچ 2022 میں گرائی گئی، اس سے پہلے جو فگرز ہے ہمارے پاس اس کو ہم آج کے فگر سے کمپیئر کریں گے۔ مارچ 2022 میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گری، فیبروری 2022 میں پاکستان کے فورن ریزرو 22 ارب ڈالر تھے، آج پاکستان کے پاس 16 ارب ڈالر ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ پی ڈی ایم نے 3 سال میں اپنے ریزرو بڑھائے نہیں بلکہ اس میں 6 ارب ڈالر کی کمی ہوئی ہے۔ پیٹرول کی کمپیریزن کر لیتے ہیں، عمران خان کی حکومت جب گئی تو پیٹرول کی قیمت 150 روپے پر لیٹر تھی۔ عوام کا کہنا تھا کہ یہ بہت ہی مہنگا ہے۔ خود شہباز شریف نے کہا تھا قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ عمران خان ہمارے اوپر پیٹرول مہنگا بیچ رہا ہے، 80 یا 90 روپے فی لیٹر ہونا چاہیے تھا۔ آج کی بات اگر ہم کریں، پاکستان میں پیٹرول اس وقت 255 سے لے کے 260 روپے فی لیٹر فروخت ہوتا ہے۔ اب 3 سال حکومت ان لوگوں نے چلائی، 3 سال میں ان لوگوں نے 105 روپے کا اضافہ کیا۔ اس کو بھی چھوڑ دے، ایک اور چیز سے کمپیریزن کر لیتے ہیں۔ عمران خان کی حکومت میں جب 20 کلو آٹے کی قیمت 1200 روپے ہو گئی تو سب لوگوں نے شور مچانا شروع کیا۔ آج کی ڈیٹ میں اگر ہم دیکھیں، وہی 20 کلو آٹے کی قیمت 1800 روپے ہے۔ اب یہ کیسی ترقی ہے کہ 3 سال محنت کرنے کے بعد آپ نے 20 کلو آٹے میں 600 روپے کا اضافہ کیا۔ جب عمران خان کی گورنمنٹ جا رہی تھی تب ڈالر کی قیمت 175 روپے تھی۔ آج کی ڈیٹ میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں ایک ڈالر 275 روپے کا ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے دور میں اچھی بات تو یہ تھی کہ آپ کے پاس اگر پیسے ہیں اور آپ نے ڈالر خریدنے ہیں یا کسی اور ملک کی کرنسی خریدنی ہے تو آپ پیسے لے کے جاؤ، کسی بھی کرنسی ایکسچینج کے پاس آپ کو ڈالر یا درہم یا ریال مل جائیں گے۔ لیکن 275 روپے کا ہونے کے باوجود اگر آپ اپنے پیسے لے کے جائیں کسی کرنسی ایکسچینج کے پاس، آپ کو ڈالر نہیں ملے گا۔ انہی ایڈورٹائزمنٹ کو لے کے نون لیگ کا بیان آ گیا کہ بھائی صاحب دیکھیں یہ ایڈورٹائزمنٹ تو عمران خان بھی چاہتا تھا، اس کے دور میں بھی خوب ایڈورٹائزمنٹ چھاپا کرتی تھی، اب جب وہ چاہتا تھا تو کچھ نہیں تھا، ہم نے چھاپے تو وبال آ گیا پورے پاکستان میں۔ لیکن ان کو کوئی یہ بتائے کہ جتنے منصوبے کی ایڈورٹائزمنٹ مریم نواز شریف نے کی ہے، یہ پورے کے پورے منصوبے یا ترقیاتی کام جو بھی ان ایڈورٹائزمنٹ میں مینشن ہے، یہ پورے کے پورے عمران خان کے دور کے ہیں۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ پہلے ان پروجیکٹ کو بند کیا، پھر دوبارہ سے ری اوپن کر کے اپنی تختی لگوائی کہ یہ ہمارے آئیڈیا تھے، یہ ہمارے کام ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ دوسری طرف ان لوگوں نے ایک فلاپ کارٹون کو لانچ کیا۔ اب اگر آپ نے ایک کمپین چلانی ہے تو ایک اچھے بھلے آدمی کو لانچ کرو جس بندے کا دماغی توازن ٹھیک ہو۔ آپ لوگوں نے زاہد حامد پہ خرچہ کیا، اب جو بھی اس نے بولا یا جو بھی اس نے بکواس کی عمران خان کے خلاف وہ بیک فائر کر گئی اپنی نون لیگ پہ۔ اب اگر آپ لوگوں نے یہ حرکتیں کرنی ہی ہے، کوئی اچھے بھلے صحافیوں کو ڈھونڈو، کوئی اچھے بھلے یوٹیوبرز کو ڈھونڈو جو آپ کی ایڈورٹائزمنٹ کرے لیکن ایک اچھے طریقے سے کرے۔ شروع میں جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی اور عاصم منیر نے اپنا تختہ سنبھالا تو شروع میں یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان میں 100 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے۔ آج تک 1 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ نہیں آئی۔ وجہ کیا ہے؟ جب بھی کوئی کمپنی یا ایک ملک پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ معلومات لیتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ کے پرانے چیف جسٹس یا چیف آف آرمی اسٹاف یا جتنے بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں وہ کہاں پہ ہے۔ تو ان کو جواب یہ ملتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے افسر تھے، چیف جسٹس، چیف آف آرمی اسٹاف، جتنے بھی ریٹائر ہے وہ چلے گئے ہیں بیرون ملک، کوئی دبئی میں ہے، کوئی یورپ میں ہے، کوئی امریکہ شفٹ ہو گیا ہے، اپنی پوری جائیداد اور اپنا پورا پیسہ اٹھا کے پاکستان سے باہر منتقل کر دیا۔ دوسری طرف وہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کی جو پولیٹیشین ہے، آپ کا جو پرائم منسٹر ہے یا آپ کا جو پریزیڈنٹ ہے، ان کی اپنی انویسٹمنٹ کہاں پہ ہے؟ ان کی اپنی انویسٹمنٹ تو دبئی میں ہے، یورپ میں ہے، امریکہ میں ہے۔ تو یہ لوگ خود جب انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، ہم پاکستان میں انویسٹمنٹ کیوں کریں؟ بار بار یہی سوال آتا ہے انویسٹر کی طرف سے کہ آپ لوگ خود تو انویسٹمنٹ کرتے نہیں، اپنا جتنا پیسہ ہے وہ پورا باہر منتقل کرتے ہو اور ہمیں کہتے ہو کہ آ جاؤ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرو، تو ہم کیوں کریں؟ اس کے علاوہ پاکستانیوں کو گلف کنٹریز میں اسپیشلی سعودی عرب میں اور دبئی میں بہت پرائیورٹی ملتی تھی، ایزیلی ہمیں جاب ملتی تھی، ایزیلی ہمارے ویزے لگتے تھے۔ کیوں ہمارے ویزے بند ہو چکے ہیں؟ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ یہ جو گورنمنٹ ہمیں بتا رہی ہے یہ ریزن نہیں ہے کہ لوگ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے، ایسا نہیں ہے۔ اصل جو ریزن ہے وہ ہے بیکاریوں کا ریزن۔ پری پلان پاکستانی بیکاریوں کو ملک سے باہر بھیجا گیا
کیوں بھیجا گیا؟ تاکہ یہ لوگ آسانی سے منی لانڈرنگ کر سکے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستانی بیکاریوں نے $12 ارب بھیجے ہیں ایک سال میں۔ اب $12 ارب تو ان لوگوں نے تھرو پراپر بینک چینل نہیں بھیجے، یہ انڈی اور حوالہ کے تھرو بھیجے ہیں، اور انڈی اور حوالہ کا بزنس کن کا ہے؟ ہمارے جو بڑے بڑے پولیٹیشین ہیں ان کا ہے، اسی کے تھرو یہ لوگ منی لانڈرنگ کرتے ہیں۔ ایک تو ان لوگوں نے منی لانڈرنگ کی، ہر سال $12 ارب پاکستان سے بھیجے۔ دوسرا، ان لوگوں نے پاکستان کا نام بدنام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانیوں کے ویزے ابھی تک گلف کنٹریز میں بند ہیں، ہم وزٹ پہ نہیں جا سکتے۔